بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ان خواتین کے بارے میں بات کریں گے جو پیریڈ کی وجہ سے شب قدر کی راتوں میں عبادت نہیں کر پاتی۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کی رات کو کیا فضیلت بخشی ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہے کہ اس امت کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو جب ہمارے رب نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رات کی برکتوں کو سمیٹ لینا چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس روشنیوں کا، نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو، جو کہ ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے اور حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شمار رحمتیں، نعمتیں میرے رب نے لیلۃ القدر کے دامن کو عطا فرمائی ہیں، لیکن کچھ خواتین رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حالت حیض میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور عبادت نہیں کر پاتی، اس وجہ سے بہت غمزدہ ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں جن کو پیریڈ آ جاتا ہے یا جن کے بچے کی پیدائش کی وجہ سے وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خواتین بھی عبادت کر سکتی ہیں، لیکن وہ خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ سارے کر سکتی ہیں، جیسے کہ درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، استغفار پڑھنا، پہلا کلمہ پڑھنا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، جتنی بھی دعائیں یاد ہوں وہ سب پڑھ سکتی ہیں۔ اور حضور انور کی بتائی ہوئی دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی، لیکن نماز اور قرآن مجید کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی، چاہے وہ ناپاکی پیریڈ کی وجہ سے ہو یا پھر بچے کی ولادت کے بعد جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو، اور باقی سارے ہی عبادت کے کام کر سکتی ہیں، ساری دعائیں جو بھی یاد ہوں پڑھ سکتی ہیں۔ اور ہمارا پروردگار تو بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اگر نیت عبادت کی تھی اور ناپاکی کی حالت دونوں میں سے کسی بھی وجہ سے ہو گئی اور اس حالت کی وجہ سے آپ نماز قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو بھی اللہ رب العزت آخرت میں وہی اجر، وہی ثواب عطا فرمائیں گے جس عبادت کی نیت آپ نے کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور کوشش کرنے کے بعد وہ شخص اس کام کو نہ کر سکے، تب بھی اللہ کریم وہی اجر عطا فرمائیں گے جو کرنے پر ملتا۔ بے شک اللہ پاک تو دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ آپ ان حالاتوں میں بھی وضو کیجئے اور جائے نماز بچھا کر اپنی تمام عبادت کیجئے جو بھی اس حالت میں آپ کے لیے جائز ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجز و انکساری کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ دعائیں کیجئے۔ جتنا مانگ سکتی ہیں مانگ لیجئے، ویسے بھی زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال ہمیں یہ مبارک رات نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ ایک دن تو ہر کسی کو اس دہر فانی کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بے شک یہ سچ ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔